محمدی اسپرچول پیس اینڈ ایجوکیشنل چینل۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا بوجھ دنیا کی کوئی بھی زبان نہیں اٹھا سکتی، یعنی قرآن کی حقیقی ترجمانی کسی بھی زبان میں 100% ممکن ہی نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ کیسے سمجھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو 94% قرآن پہلے سے ہی آتا ہے؟ محمدی لغات القرآن ایک عالمی تعارف۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اپنی زبان اردو قرآن کریم کو سمجھنے کی سب سے بڑی چابی ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ ایک ایسی تحقیق جو آپ کو حیران کر دے گی۔ جدید ترین قرآنی تحقیقات کے مطابق قرآن کے کل مادہ جات کی تعداد 1806 ہے، جن میں سے اردو سے مربوط مادہ جات کی تعداد تقریباً 1197 ہے، اور کل قرآنی الفاظ ما سوائے حروف جارہ، اسمائے اشارہ، اسمائے موصولہ، ضمائر وغیرہ کے 50,173 الفاظ ہیں، جن میں وہ قرآنی الفاظ جو اردو سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مربوط ہیں، ان کی تعداد 47,407 الفاظ ہیں۔ تناسب 47,407 تقسیم 50,173 ضرب 100 مساوی 94.48% تقریباً۔ یہ تقریباً 94% قرآنی الفاظ اردو توسط سے بآسانی سمجھ کر یاد ہو سکیں گے، جس کا مطلب ہے کہ صرف 5.52% قرآنی الفاظ یعنی تقریباً 6% ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں آپ کے لیے اجنبی رہ جائیں گے، یعنی ان کا اردو سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یاد رکھنا پڑیں گے۔ گویا آپ لاشعوری طور پر قرآن کے 94% الفاظ پہلے ہی سے آپ ان سے واقف ہیں۔ اردو سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہلے ہی سے آراستہ فرما کر ہم پر احسان عظیم فرما دیا۔ ان قرآنی الفاظ کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ حمد، ذکر، موت، خوف، علم، رزق، ادب، صبر، شکر، مسلم، مؤمن، کافر، فاسق، مشرک، صالح، منافق، محسن، ظالم، ساحر، مجاہد، غافل، مجرم، صائم، طیب، خبیث، ناصر، خالد، فائز۔ گویا لا تعداد الفاظ اردو میں ایسے ہیں جو عربی میں انہی معنوں میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صرف اردو کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کا وہ خزانہ ہے جو آپ کے سینے میں پہلے سے ہی موجود ہے، جن کی مدد سے ہم بآسانی قرآن کا 94% سمجھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو اردو کے وہ تمام الفاظ بتائیں گے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآنی الفاظ سے مربوط ہوں گے۔ گویا ایک نایاب علمی تحفہ محمدی لغات القرآن کی شکل میں آپ کو دی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو رٹا نہیں لگوائیں گے، ہم آپ کو آپ کے اپنے اردو الفاظ کی ہی پہچان کروائیں گے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے اردو الفاظ خوف سے آپ عربی لفظ خافا یعنی اس نے خوف کھایا، یخافو وہ خوف کھاتا ہے، وہ خوف کھائے گا، یا پھر خوافا جو خوفو تخویفن
کو आप कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उर्दू लफ्ज माकूल मतलब खाना खाना जमा इसकी माकूलात जिसे उर्दू में अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं इससे आप कुरान के अल्फाज कहला मतलब उसने खाया याकुलु वो खाता है या वो खाएगा नाकुलु हम खाते हैं हम खाएंगे याकुलून वो खाते हैं वो खाएंगे वगैरह अल्फाज कैसे समझ सकते हैं डायरेक्ट उर्दू अल्फाज से अरबी अल्फाज तक पहुंचने का वसीला मुहम्मदी लुगातुल कुरान वाज़े रहे इस प्रोग्राम के जरिए हम मुहम्मदी लुगातुल कुरान को पेश करते हुए उर्दू अल्फाज से अरबी अल्फाज का बाहमी ताल्लुक बता सकेंगे जबकि बाकायदा अरबी सीखने के लिए अनकरीब दूसरा प्रोग्राम मुहम्मदी लिसानुल कुरान भी आप देख पाएंगे जिसमें आप बाकायदा इब्तदाई सतह से डायरेक्ट उर्दू अल्फाज से अरबी अल्फाज बनाते हुए अरबी कवायद भी सीखेंगे और इस प्रोग्राम में आप उर्दू अल्फाज से अरबी अल्फाज की दुरुस्त तश्कील भी समझ सकेंगे लिहाजा ये प्रोग्राम कुरानी लुगात पे मुश्तमिल है मुहम्मदी लुगातुल कुरान इंशाअल्लाह तख्ती अलफ से बिलतरतीब आगाज करते हुए तख्ती याद तक हम कुरानी अल्फाज का 94% मुकम्मल कर चुके होंगे और बकिया तकरीबन 6% अल्फाज भी आपको इसी प्रोग्राम में सिखाकर 100% कुरानी अल्फाज आप तक पहुंचाए जाएंगे ताकि आप आसानी कुरान को अरबी ही में समझ सके लिहाजा सब्सक्राइब करने के साथ साथ दीगर दोस्तों को भी इसे शेयर करके दीन के काम को आगे बढ़ाएं बारकल्लाहुल अज़ीम